قرآن اور حدیث کی تعلیم کو بنائیے اپنے ہر دن کا رہنما، اپنی زندگی میں لائیے رحمتوں والے اعمال۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ آئیے اللہ اکبر کا حقیقی مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں یہ زمین بہت بڑی ہے، اور اس زمین کے مقابلے اللہ کی بنائی باقی دنیا کتنی بڑی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ جس زمین پر ہم اور آپ رہتے ہیں، اس کا ڈایامیٹر 13,000 کلومیٹر ہے۔ ہماری زمین کے سب سے قریب دکھنے والے چاند کی بات کریں، جو ہماری راتوں کو روشن کرتا ہے، یہ بھی ہماری زمین سے 3,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ اور اتنے قریب دکھنے والا چمکتا دمکتا سورج، جو ہمیں دھوپ اور گرمی دیتا ہے، یہ ہماری زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، اور ہماری زمین سے 54 گنا بڑا ہے۔ اور اس سورج کا ٹیمپریچر 6,000 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس رہتا ہے۔ یہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے قریب جانے سے پہلے ہی جل کر فنا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی شان کہ جہاں دنیا کی ہر چیز جل کر ختم ہو جاتی ہے، وہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے سورج اتنے سالوں سے اتنے ٹیمپریچر پر جل رہا ہے، پر جل کر نہ کم ہوا اور نہ ختم ہوا۔ جیسا پہلے تھا ویسا ہی آج بھی ہے۔ یہ ہے ہمارے رب کی شان۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اسے ملکی وے گیلیکسی کہتے ہیں۔ صرف اس ایک گیلیکسی میں ہمارے سورج جیسے 10 ارب سے زیادہ سورج موجود ہیں۔ اتنی بڑی ہے یہ ملکی وے گیلیکسی۔ حیرت ہوئی نا؟ لیکن رکیے، ہماری زمین کے سب سے قریب جو دوسری کہکشاں ہے، وہ 25 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق آسمان میں 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ ایسی گیلیکسیز موجود ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات دکھائی دے رہی ہے، یہ تو صرف 1% ہے، جبکہ اس کے آگے جو حصہ ہم دیکھ نہیں پا رہے، 99% تو وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ کی بنائی یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو بنانے کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ یہ تو ہم نے اپنی مخلوق یعنی آسمانوں کو زینت بخشنے کے لیے بنائے ہیں، اور اس آسمان نے اربوں خربوں گیلیکسیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس آسمان کے اوپر اس سے بھی بڑے 7 آسمان ہیں، اور 7ویں آسمان نے سب آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اللہ کی کرسی نے اس 7ویں آسمان کو بھی گھیرا ہوا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ یہ خرب ہا خرب ستارے، یہ گیلیکسیز، یہ 7 آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے، جیسے کرسی کے نیچے رکھا ایک چھلا ہو۔ اتنی بڑی ہے ہمارے رب کی کرسی۔ اور اس کرسی کے اوپر 500 نوری سال کے فاصلے پر اللہ کا عرش ہے، اور یہ عرش کتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے وہ کرسی بھی بہت چھوٹی ہے۔ اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مقیم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس پوری کائنات کو ایک ذات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ یہی وہ کبریائی ہے جس کو قرآن کی سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ یہ ہے ہمارے رب کی شان۔
حدیثوں میں اس بات کا پورا تذکرہ موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں، وہ ہر وقت کان لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ رب کے منہ سے حکم نکلے اور میں بجا لاؤں۔ ان کا قد اتنا بڑا ہے اور ان کے وہ 700 پر جو آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جتنے بڑے ہیں، وہ جب اللہ تعالیٰ ان کو پکارتے ہیں تو ان کے وہ پر کپ کپانا اور سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور سکڑ کر ایسے رہ جاتے ہیں جیسے کہ چڑیا کے پر۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق جو جبرائیل علیہ السلام بجا لاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب، اور یہی وہ جملہ ہے جس کو سننے اور سمجھ لینے کے بعد سوائے انتہائی مغرور اور نافرمان کے ہر انسان کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے اور اللہ کے احکاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی مزید ایمان افروز مضامین کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک و شیئر کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔